الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک و اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بس میں نے ایک ہی بات آپ حضرات کو سمجھانی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ ماشاءاللہ آپ رات کو جاگتے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور آپ حضرات کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیں۔ تو محترم سامعین، بندے کا ایمان پختہ تب ہوتا ہے اور تمام نیک اعمال کرنا تب شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے کا اس کے رب نے، اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے، اور جس سے رب اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو رب سے جب ڈر جاتا ہے، خوف خدا دل میں پیدا کر لیتا ہے، تو پھر وہ برائی کے قریب نہیں جاتا۔ اس کی جلوت بھی پاک ہوتی ہے، اس کی خلوت بھی پاک ہوتی ہے۔ جیسے وہ لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے نا، ایسے تنہائی میں بھی وہ نیک ہی رہتا ہے۔ ایک رپورٹ چند سال پہلے آئی تھی امریکہ کی کہ اس کا ایک بڑا ایک علاقہ بڑا امیر ترین، تو وہاں کی نا بجلی کا 1 گھنٹے کے لیے کریک ڈاؤن ہو گیا، بجلی بند ہو، تو 1 گھنٹے کے اندر نا اس علاقے میں لاکھوں ڈالر کی چوری ہو، اس وجہ سے کہ اس علاقے میں نا وہ کیمرے نصب تھے، تو بجلی بند ہونے کی وجہ سے کیمرے جو بند ہو گئے، تو وہاں پہ ڈاکو انہوں نے ڈاکے ڈالے اور لاکھوں ڈالروں کی چوری ہو گئی۔ چونکہ جب بجلی رہتی تو اگر کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا تو کیمرے کی آنکھ اس کو محفوظ کر لیتی، وہ پکڑا جاتا۔ لیکن مسلمانوں، اسلام نے ہمیں یہ کنسپٹ دیا ہے کہ جب سارے کیمروں کی آنکھیں بند بھی ہو جائیں، ساری دنیا کی آنکھیں بند بھی ہو جائیں، لیکن ایک آنکھ ایسی ہے کہ وہ کبھی بند نہیں، وہ ہر حال میں، تم چاہے تنہائی میں ہو، چاہے تم کسی محفل میں ہو، وہ ہر لحاظ سے تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کا نظام قدرت ایسا ہے کہ اس نے 2 فرشتے تمہارے کندھوں کے اوپر بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، نیکی والا عمل کرتے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، برائی والا عمل کرتے ہو وہ بھی درج کر لیتے ہیں۔ بلکہ قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے تمام اعمال جو بھی تم کرتے رہے، اگر نیکیاں کرتے رہے تو تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ فلاں وقت سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، اور وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے۔ اگر کسی تنہائی میں چھپ کر تم نے برائی کی تو زمین کا ٹکڑا تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی بول پڑے گا کہ یا اللہ فلاں وقت اس بندے نے فلاں یہ مجھ پہ برا کام کیا تھا۔ تو اس قدرت کی آنکھ سے کوئی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ کنسپٹ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، تو پھر وہ برائی کے قریب کبھی نہیں پہنچتا، پھر وہ اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں یہ بتایا کہ نیکوکار کون ہے؟
آپ نے فرمایا سب سے نیکوکار وہ ہے جس کی تنہائیاں پاک، جو جب اکیلا ہوتا ہے دنیا سے چھپتا ہے تو اس وقت بھی اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان جس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں مٹا دیتا ہے۔ جس مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو کہتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر۔ تو جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمان والوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ آسمان والوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرنا شروع کرنا۔ پھر سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سارے اللہ کی مخلوق زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ سے نہ سفر کے لیے نکلا تو زیادہ راہ میں نے اپنا ساتھ لیا، بڑے امیر تھے آپ، امیر تری، تو اعلیٰ قسم کا کھانا، اعلیٰ قسم کی کھجوریں، پانی ساتھ لیا، سواری ساتھ لی۔ جب میں تھوڑا سا آگے جنگل میں نکلا تو وہاں پہ دل چاہا کہ اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا سستا لوں اور تھوڑا سا کھانا کھا۔ وہاں میں نے ایک جھاڑی دیکھی، اس کے سائے کے نیچے میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو اس کی آنکھوں میں ایک نور کی چمک، بڑا نورانی چہرہ، ویسے اس کے چہرے کے اوپر نا وہ ریت کے ذرات، اس کی داڑھی پر بھی ریت کے ذرات۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھانے لگا میرا دل چاہا کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کروں۔ میں نے اس کو کہا کہ اللہ بندے او میرے ساتھ آ کر کھانا کھا۔ وہ کہنے لگا مہربانی شکریہ آپ یا کھانا کھا۔ پھر میں نے نا جب دوبارہ کہا، پھر اس نے کہا آپ کی مہربانی آپ خود کھانا۔ اب میں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ اللہ کے بندے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آ کر کھانا کھا لو، کھانا بہت زیادہ ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اللہ کے بندے اصل بات یہ ہے کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، میں نے نفلی روزہ رکھا۔ اب وہ بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کا موسم، آج ہمارے مزدور جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام سخت ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مجھے نا ایک میرے شاگرد نے بیرونی ملک رہتا ہے، کل اس نے میسج کیا کہ استاد جی میرا کام بڑا مشکل ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میں اس کا فدیہ دے لوں۔ تو میں نے اس کو پھر جواب میں میسج دیا، بیٹا اسلام میں جو رخصت یہ ہے کہ اگر تمہاری ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بڑھ جاتی ہے، یا تم اتنے ضعیف و کمزور ہو کہ روزہ تم رکھ نہیں سکتے، تو پھر ایسی حالت میں تم فدیہ دے سکتے ہو، وگرنہ کام کی مشکل ہونے کی وجہ سے روزہ تم چھوڑ نہیں سکتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا کہ میں روزے دار ہوں، میرے دل میں بڑا تجسس پیدا ہوا۔ میں کھانا کھا کر نا میرا دل چاہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف روزہ دار ہے یا نیکوکار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہہ سکتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہہ سکتے ہیں، اور حاجی کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، نیکوکار نہیں کہہ سکتے، پرہیزگار نہیں کہہ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں میں نا کھانا کھا کر اس کی بکریوں قریب کیا، ایک بکری کی کمر پہ میں نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ کے بندے اس بکری کو فروخت کرنا چاہتے ہو، جتنی منہ مانگی تم قیمت کہو گے میں تمہیں ادا کر دوں گا، یہ بکری مجھے پسند آ گئی۔ وہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نا ملازم ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، اس لیے بکری میں فروخت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی 400-500 بکریاں ہیں، تمہارے مالک کو کہاں پتہ چلے گا؟ اگر اس کو پتہ چل بھی گیا نا تو کہہ دینا کہ بکری ایک بھیڑیا اٹھا کر دے گیا۔ تو جب میں نے ایسی بات اس کو کہی نا، اس نے نا میری طرف بڑا نا نظریں بھر کر دیکھا اور بڑے غصے کے انداز میں نا بکریوں کو اس نے سوٹی لگائی اور وہاں سے نہ چلنے لگا۔ میں نے کہا بات سنو، مجھے جواب دے کر جاؤ، آپ کے مالک کو نہیں پتہ چلے گا، جتنا چاہتے ہو میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا نا، بڑا گندا حال، پھٹے پرانے کپڑے،
اور اس کو پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ وہ مڑ کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، یہ تو میں کہہ دوں گا کہ مالک کو اس کو بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کو میں کیا جواب؟ فرماتے ہیں اس کی بات نے میرے دل پہ اتنی چوٹ لگائی نا، میں جہاں پہ جانا چاہ رہا تھا نا وہاں سے میں واپس مڑ گیا۔ مجھے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ لو انا عبدین تحابا فی اللہ، اگر ایک بندہ کسی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ اس بندے کو ملا دے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا نیک و صالح کار ہے کہ اتنا کم پرسی کے عالم میں بھی لالچ نہیں اس نے کیا، اللہ سے ڈر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور نیک بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں واپس مڑا، اس کے نا جو مالک تھا اس کا پتہ پوچھا، اس کی میں نے قیمت ادا کر کے اس کو اس سے آزاد کروا دیا۔ پھر جتنی بکریاں تھی ساری بکریاں میں نے خرید کرنا، اس کو کہا کہ اللہ کے بندے تو بھی آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں میں تجھے ہدیہ طور پہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضور تم نے جو مجھ پر یہ مہربانی کی ہے، مجھے آزاد کرا دیا ہے، یہ بہت بڑی مہربانی ہے، یہ ساری بکریاں تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جو تو اللہ سے ڈرتا ہے نا حال حال میں، اور میرے آقا کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا قریبی بندہ ہو، جس سے اللہ محبت کرنے والا ہو، اس وحدہ لا شریک نے تیری محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے بھی خرید کر آزاد کر دیا ہے، اور یہ ساری بکریاں خرید کر میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو۔ تو مسلمان بھائیو عزیز دوستو، جب ہم اللہ سے ڈر جائیں گے نا تو پھر اللہ کی ساری مخلوق کے ہم محبوب بن جائیں گے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو پھر اللہ کی ساری مخلوق بھی ہم سے محبت کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔